عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان تمام حمد و صلح کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں۔ اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سارا صحابہ و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ ناظرین، جب بھی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتی تو ایک خلا، ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ فلاحی ادارے وجود میں آتے ہیں تاکہ اس ویکیوم کو فل کر سکیں۔ ان فلاحی اداروں کو ہم فلاحی ادارے، خیراتی ادارے، ٹھیک ہے، یا این جی اوز، نان پروفٹ آرگنائزیشنز بھی کہتے ہیں۔ مگر یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی فار ایگزامپل بیسک نیسیسٹیز کو فراہم کرنا، جیسے حکومت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کرے اور ایفیشینٹ اور امپارشل جوڈیشری جو ہے نا میک شور کرے۔ دوسرا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، یہ حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ لائف کی پروٹیکشن، آپ کی پراپرٹی کی پروٹیکشن، یہ سب اس کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ تعلیم کی فراہمی، فری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ صحت عامہ کی سہولیات، یعنی فری ہیلتھ کیئر سسٹم فراہم کرنا۔ یہ جو ایپیڈیمکس، یہ جو افواہیں، یہ جو وبا آ جاتی ہے فار ایگزامپل، یہ ان تمام چیزوں کے خلاف پریونٹیو میجرز لینا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ روزگار کی فراہمی، جاب کریٹس کرنا، یہ تمام، یہ بھی حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بعد جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے گیس، پانی، بجلی، ان تمام چیزوں کی فراہمی، سڑک کو بنوانا، سینیٹیشن سسٹمز کریٹ کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اور ایک اور حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کو پروموٹ کرے اور فروغ کرے۔ اب جب یہ حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے ان تمام اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو جاتی ہے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، تو ٹیمپریری طور پہ فلاحی ادارے وجود میں آئیں اور ان تمام ضروریات کو پورا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر اگر یہ فلاحی ادارے پرماننٹ ایک جگہ لے لیں ہماری سوسائٹی میں اور ہماری توجہ، یعنی فار ایگزامپل جب حکومت اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے تو ظاہر ہے ہمیں انسانوں کو، سٹیزنز کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور جو ریئل کلپریٹ ہے اس کے خلاف احتجاج، اپنی آواز کو بلند کریں۔ مگر اگر یہ جگہ فلاحی ادارے لے لیں اور فلاحی ادارے حکومت کی ناکامی کو چھپانا شروع کر دیں، یا یہ فلاحی ادارے حکومت کو مزید بے حس بنا دیں اور حکومت کے اعلیٰ کار کے طور پہ کام کرنا شروع ہو جائیں، یا امیر لوگوں کے اعلیٰ کار کے طور پہ شروع ہو جائیں، یعنی ان کی پرسنل برانڈنگ کرنا شروع ہو جائیں، ان کے پرسنل گینز کے لیے اور ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے پھر یہ حکومت کا ہی ایک اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ اور پھر غربت، یعنی فار ایگزامپل آپ معاشرے میں ہمارے غور کریں کہ فلاحی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، خیراتی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود غربت بھی بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود غریب بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود پیشہ وارانہ گداگر بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ناانصافیاں پیدا کرنے والی فیکٹری ہے، وہ جو غریب بنانے والی فیکٹری ہے، وہ حکومت کی نااہلی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو جتنے بھی فلاحی ادارے اور خیراتی ادارے اگر ہم قائم کر لیں گے، اس سے جو ریئل میٹر ہے، جو ریئل کلپریٹ ہے، نہ ہی ہم اس کو پکڑ پائیں گے اور نہ اصل معاملہ ہے اس کی حقیقت تک پہنچ پائیں گے۔ ابھی کل کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلیں کہ حکومت، اوبویسلی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹینکر مافیا، ٹینکر گردی جو کراچی میں اب چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں کل میاں بیوی اور ان کو ڈائریکٹ ٹینکر نے ہٹ کیا ہے، وہ وہیں پر جہاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاتون تھیں وہ پریگننٹ تھیں، وہیں پر ان کی، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے قریب قریب ان کی جو ہے ڈلیوری ہوئی، اسی ڈلیوری میں وہ بچہ وہاں پہ ہوا اور بچہ بھی وہیں پر شہید ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کہ ایک ٹینکر نے پوری فیملی کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے خاص طور پہ اس حوالے سے بھی، کیا ہمیں اپنی توجہ فلاحی اداروں کی طرف کرنی چاہیے یا حکومت کی نااہلی کی طرف کرنی چاہیے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے؟ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مکاتب فکر سے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے دائیں چارے موجود ہیں ملک معروف عالم دین، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، امت واحدہ کے
سربراہ بھی ہیں اور اتحاد کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں، متحد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم بھی ہیں اور انتہائی خوبصورت لب و لہجہ رکھتے ہیں، علم و عمل کا حسین امتزاج رکھتے ہیں، جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور آپ الغزالی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو آغاز کروں گا، خاص طور پہ ہم فلاحی اداروں کے رول کی، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، انسان کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کراچی میں جو کل واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے معاملہ ہے، یہ ایسے واقعات کراچی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کے کمنٹس چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے فیملی کے جتنے بھی اب وارث ہیں ان سب کو پوری قوم کی طرف سے تسلیت عرض ہونی چاہیے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، یعنی ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس کو آپ لفظوں کے ذریعے سے افسوس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے اس ملک پر مسلط جابرانہ نظام ہے۔ وہ نظام چاہے جمہوری لبادے میں ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ کے لبادے میں، چاہے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے لبادے میں ہو، چاہے مختلف اداروں کے قبضہ مافیا گروپس کے لبادے میں۔ بہرحال اگر آج پاکستان کھنڈر بن رہا ہے اور آپ کا کراچی اس کی ایک زندہ مثال ہے، تو اس کی وجہ آپ کا وہ انتہائی کرپٹ نظام ہے جس میں آنے والے لوگ کرپٹ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سالم بندہ نہ اس کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ اس کا حصہ بننے کے بعد اس میں اصلاح کر سکتا ہے، بلکہ اسی کرپٹ نظام کا حصہ بن کر ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسے نظام میں اب مشکل یہ ہے کہ عوام چونکہ جاہل ہے، فقیر اور تنگ دست ہے، اس لیے عوام قناعت پسند ہو گئی ہے۔ قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ان کو 3 وقت کی روٹی ملتی تھی، پھر 2 وقت کی ہو گئی، اب 1 وقت کی ہو گئی۔ وہ جو 1 وقت کی روٹی ملتی ہے اگر مل جائے تو ہم شکر ادا کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت بھولنا، اپنی قدر و قیمت بھولنا، انسان کی جو کرامت ہے، اس کا جو مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کیا ہے، اس مقام کو بھول کر نیچے آ کر ایک حیوان کی سطح پہ اس کے برابر ہو جانا۔ ایک کتا، بلی، خنزیر بھی اسی طرح سے ہے، ان کو بھی اگر 2 وقت کا کھانا مل جائے تو اس کے بعد ان کو کوئی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اگر اسی 2 وقت کے کھانے کے لیے ہی جیے تو اس سے بڑھ کر حیوان کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اس کو عقل عطا کی تھی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو بری صورتحال ہے، چاہے اب یہ آپ نے تو ایک واقعے کا تذکرہ کیا، یہاں پر تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک ایک واقعہ انسان کے ہوش اڑا دے اور رونگٹے کھڑے کر دے۔ کس کس واقعے کا آپ ماتم کریں گے، مصائب پڑھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہمارا یہ حال ہے؟ حقیقت تو یہی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس میں سے شاید 10 لاکھ میں سے کوئی ایک واقعہ بھی میڈیا کی زینت نہیں بنتا، ریشو اتنا کم ہے۔ ایک واقعہ آج آپ نے اٹھایا، بنیادی وجہ ہمارے حکمرانوں، ہمارے اشرافیہ، ہمارے دولت مند طبقات، ہمارے علماء اور اہل فکر حضرات، ان تمام لوگوں کی بے حسی اور پریکٹیکل لائف کے ان مسائل سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی، معاشرہ مزید ابتری کا شکار ہوتا رہے گا۔ جبر حیوانوں پر بہت اچھا کام کرتا ہے، انسانوں پر نہیں، لیکن اگر انسان حیوان بن جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عام جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے انسان بن کر جینا ہے تو پھر ہمیں اس پورے باطل کرپٹ نظام کے حوالے سے اپنے انسانی اقدار اور ویلیوز کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، بولنا پڑے گا، باطل کو باطل کہنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور صحیح کے حق میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ان بلی چوہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 لقمے ان کو دے دیں تو وہ آرام سے جا کے سو جائیں گے، جب بھوک لگے گی دوبارہ آئیں گے 2 لقمے کھانے کے لیے۔ اس وقت اگر آپ اسی کراچی میں سڑکوں پر دیکھیں کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں،
راتوں میں آپ جا کے دیکھ لیں، مختلف پارکوں میں دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھا ہوا فٹ پاتھ پہ لوگوں کو. کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. بالکل. ریاست کی. قانون شکن کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. کسی بھی حوالے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. ایک اچھا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جوکر بن کے آ کے ان کے جیبوں کو خالی کرنے والوں سے لوگوں کو بچانا اور ان کی عیاریوں کو برملا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. ٹیکسز میں تو ریاست تمام لوگوں سے ان کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر ٹیکس حاصل کر رہی ہے اس وقت. ٹھیک. خود ریاست کی جو ذمہ داری تھی وہ کس حد تک پوری ہو رہی ہے؟ اگر آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کھانے کے لیے تو ہیں، لگانے کے لیے نہیں ہیں. لیکن جب معاشرہ یہ کہنے کی سطح پہ اتر آئے کہ اگر یہ کچھ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، جب معاشرہ اس سطح پہ آئے نا، پھر اس معاشرے کا آپ فاتحہ پڑھ لیں. لہٰذا جو اصل ہمارا چیلنج ہے وہ عقل ہے، شعور ہے، لوگوں کے اندر علم اور آگہی ہے. اگر یہ چیزیں پیدا کرنے والے لوگ اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں تو بسم اللہ. اگر نہیں دیتے تو پھر ایسی قوم کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں. بالکل. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ علم و آگاہی، یہ شعور، یہ بیداری پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے یہ آپ ہمارے جو مسائل ہیں جس حد تک پہنچ چکے ہیں، جتنا بگاڑ آ چکا ہے، اس کا حل ممکن نہیں ہے. ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، آپ سے خاص طور پہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے اوپر قائم ایک حکومت کی بات کرتے ہیں. تو کیا اس میں فلاحی اداروں کا کوئی کام ہونا چاہیے؟ حکومت سے ہٹ کر بھی کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشنز، این جی اوز ہونے چاہیے اور ان کو عوام کی اس طرح سے مدد کرنی چاہیے؟ کوئی پرماننٹ ان کی جگہ ہونی چاہیے سوسائٹی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اسٹیٹ کو، ریاست کو بھی ایک فلاحی ریاست بنایا. پھر لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے ایسے ترغیب دی، مختلف کاموں میں، صدقات میں اجر ثواب، اس کی خوشخبریاں سنائیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. یہ ترغیب ہی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی پوری کر دیتا ہے. گویا اس کو پھر اپنی ضرورتوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. جو دوسرے کے لیے اس نے محنت کی ہے، اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی سر انجام دے دیتا ہے. تو اس طرح آپ نے جو ترغیبیں دیں، اس کا یہی ایک بنیادی مقصد تھا کہ ریاست میں ایک فلاحی ادارے بھی قائم ہوں. زکوٰۃ کا نظام اسلام نے قائم کیا. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ جو 8 مدات اللہ نے بیان کی، اس میں مسکین بھی ہے. مسکین اسے کہتے ہیں جو آمدنی بے شک اس کی ہو، جاب والا بھی ہو سکتا ہے، دکاندار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو جائز اخراجات ہیں، اس کی جائز ضروریات جو ہیں وہ اس کے انکم سے زیادہ ہوں. بچوں کی فیس ہے، مکان کا کرایہ وغیرہ وغیرہ. فقیر تو بالکل ہی تنگ دست ہے. اچھا، اسی طرح مقروض اور قرضہ بھی یہ نہیں کہ بھی میں نے فیکٹری لگانی ہے اور 50 لاکھ میرے پاس ہے، 50 گورنمنٹ سے لے لیے. وہ قرضہ جو میری ضروریات زندگی کے لیے تھا، علاج کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر میں کوئی ڈیلیوری کیس تھا، اس کے لیے ہاسپٹل کا خرچہ میرے پاس نہیں تھا، میں نے کسی سے ادھار پکڑا. تو ایسے ادھار کی مد میں بھی شریعت نے یہ رکھا کہ اگر صاحب زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، صاحب نصاب شخص جو ہے، وہ اس کی زکوٰۃ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی مگر یہ تمام حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے اسلامی، یہ اسلامی اسٹیٹ ہی تو کر رہی ہے سارا کچھ. یعنی یہ جو قرآنی احکامات تھے، یہ سارے اسلامی اسٹیٹ کے کام تھے، جو اسلامی اسٹیٹ بتا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں، ہمیں دوسرے کی تکلیف نظر نہیں آتی. بلکہ جیسا کسی نے کہا نا کہ اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی.
اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ کیا کہنے؟ تو یہ جب یہ معاملہ آ جائے، اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ یہ ایک ایسا، یعنی ہمارا ذہن اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم سب سے پہلے ڈسیں گے تو اپنے محسن کو ڈسیں گے، اللہ اکبر۔ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اسی کو ڈسیں گے۔ یہ جیسا کسی نے کہا نا کہ جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، انہیں زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ اللہ اکبر۔ معاشرہ یعنی اس قدر پستی کا شکار ہے، یعنی ہر اعتبار، ذہنی پستی ہے، نفسیاتی، ہم مریض بن چکے ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے، انہی حالات کی وجہ سے، خود غرضیوں کی وجہ سے، ان فسادات کی وجہ سے، جان کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، مال کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، آبرو کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، اور بے راہ روی اور معاشی جو ہمارے ہاں انحطاط ہے، ان کی وجہ سے ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ بالکل۔ اور ریاست کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ بڑا معروف ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو روز آخرت رب مجھ سے پوچھے۔ یہاں پہ تو پوری فیملی کو مار دیا۔ جی بالکل، جیسا کہ میں اپنا شہیدی صاحب نے اظہار خیال فرمایا، اور یہ ظلم ہے۔ اب ان کا یہ ازالہ، میں کہتا ہوں کہ ان کو کچھ بھی دیا جائے، ان کا یہ ازالہ تو نہیں ہو سکتا، جان کا عوض تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس خاندان پر اب پرسوں اور ترسوں چند دن بعد عید ہے، اس خاندان کی تو عید گئی، کیا گزرے گی ان پہ؟ جس کے پورا خاندان، اور اس سے لگتا ہے کہ وہ بالکل کوئی نئی نویلا جوڑا تھا، بے شک، جس پہ پہلی ولادت تھی اور پہلی زچگی، وہ بھی اس طرح ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بھی اس کے عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور عوام کو گاجر مولی نہ سمجھا جائے، بلکہ انہی کے ووٹوں سے یہ لوگ اوپر آتے ہیں، اور انہی کے ٹیکسوں سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو عوام کا حق ہے کہ ان کو جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا تحفظ دیا جائے۔ بالکل۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، گفتگو کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، دین اسلام وہ دین ہے کہ جو فرض نماز میں شامل ہونے کے لیے بھی دوڑ کر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو برا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے وقار، انسان کی وقار جو ہے نا وہ مجروح ہو جائے گی۔ تو انسان وہ دین ہے جو شرف انسانیت کا بہت زیادہ، اسلام وہ دین ہے جو شرف انسانیت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب فائنینشیل سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے کہ گداگری کروڑوں، اب گداگری میں شامل ہونے والے لوگ کروڑوں میں، یعنی لاکھوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو فلاحی ادارے قائم ہو چکے ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، کیا فلاحی اداروں سے یہ جو معاشرے کے مسائل ہیں حل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی، دونوں حضرات نے ماشاءاللہ اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی کہ یہ جتنی ذمہ داریاں یہ اصل میں حکومت کی ہے، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، ان کے لیے صحت کا انتظام، تعلیم کا انتظام، اور جو اس طرح کی ذمہ داریاں یہ تو اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کے ذمہ داروں کی، حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری۔ یعنی ایک آدمی جب حکمران بنتا ہے اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے نا، وہ حکمران مطلب کائے کو حکمران کہلاتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ مطلب وہ کھانا کھائے گا، ہوائی جہازوں میں گھومے گا، پھرے گا، عیاشیاں کرے گا، اس کو تو حکمران نہیں کہتے۔ حکمران کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث میں جو آتا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔
تو رعایا کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ حکمران سے یہی سوال ہوگا کہ آپ کی رعایا کو تم نے روزگار، تعلیم، صحت، جو بھی ان کی ایک بنیادی ایک انسانی ضرورت ہے وہ ان کو فراہم کی گئی ہے یا نہیں فراہم کی گئی؟ ہمارے حکمرانوں کو جتنے بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ اعلیٰ سطح کے حکمران ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، جس محکمے میں جس کی جو ذمہ داری ہے. اب ہمارے ہاں جو سیکیورٹی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، خصوصاً اگر میں کراچی کی بات کروں، یہاں پہ جس طرح ڈکیتوں کا راج ہے، جب کوئی بندہ آتا ہے پسٹل اٹھا کے موبائل بھی لے جائے گا، پیسے بھی لے جائے گا، بندے کو بھی مار کے چلا جائے گا. مطلب ایک اتنا یہ کامن ہو گیا ہے کہ کراچی میں اب اگر شاید ہی آپ کو اس طرح کے گنے چنے کچھ لوگ ملیں گے جو کراچی میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی کوئی واردات نہ ہوئی ہو. آخر کراچی کی عوام اس طرح ڈکیتوں کے نشانے پر ہیں، اس طرح وہ ڈکیتی کا شکار ہو رہی ہے. ہماری حکومت کہاں ہے؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے پھر عوام قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ بھائی حکومت تو ڈکیتوں کو پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے، کوئی ڈکیت پکڑا جائے گا اس کو پروٹیکشن فراہم کرے گی حکومت، بعد میں وہ جائے گا کسی کو پیسے ویسے کھلائے گا، مہینے 2 مہینے بعد وہ باہر آ جائے گا، پھر ڈکیتیاں شروع کر دے گا. تو جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ سیکیورٹی کی، مطلب کراچی میں نکلنے والا ہر شخص وہ اگر سڑک پہ جا رہا ہو تو وہ موبائل جیب سے نہیں نکال سکتا. آپ سڑک پہ جاتے ہوئے بائک پہ کسی کو لفٹ نہیں دے سکتے. اس طرح کی انسیکیور فیلنگ ہے کراچی میں رہنے والے ہر شخص کی. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر اسٹیٹ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، ان کو پکڑے، کیفر کردار تک پہنچائے، نشان عبرت بنائے اور عوام کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو لوگ خود بخود پھر حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے اور یہ مسائل حل کی طرف بھی جائیں گے. اگر حکومت نہیں جا رہی، فار ایگزامپل حکومت یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے، کیا فلاحی ادارے یہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فلاحی ادارے مستقل حل تو نہیں ہے ان مسائل کا. فلاحی ادارے تو ایک عارضی حل تو ہو سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وقتی طور پہ جیسے کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ملک میں کوئی اس طرح کی وبا کی صورتحال ہو گئی، اس میں یقیناً فلاحی اداروں کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. وہ چاہے آپ مغربی ممالک میں جائیں، کہیں بھی جائیں، فلاحی اداروں کا اپنا ایک بہت اچھا کردار ہے اور وہ کردار ہونا چاہیے. لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہونی چاہیے نا. یہ نہیں کہ اب جو اسٹیٹ کا کام ہے وہ فلاحی ادارے شروع کر دیں اور پھر فلاحی ادارے جس طریقے سے ہمارے یہاں بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ پرسنل برانڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح آپ وہ ایک، یعنی بجائے اس کے کہ وہ فلاحی ادارے بنے، وہ کمپنی سے بڑا بزنس بن گیا، وہ کسی فیکٹری سے بڑا بزنس بن گیا. جس طریقے سے اس میں غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، جس طرح ایک غریب کی ڈگنیٹی کو ہٹ کیا جاتا ہے، جس طرح اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں، پھر جو فلاحی ادارے چل رہے ہوتے ہیں اس کے جو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کی شاہ خرچیاں آپ دیکھیں، ان کا لگژری لائف اسٹائل دیکھیں، اور غریب کو جو کچھ مل رہا ہوتا ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں جو کچھ جا رہا ہوتا ہے اور غریب تک جو چیز پہنچ رہی ہوتی ہے، تو یہ تو خود ہمارے ہاں جیسے ہم کرپٹ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کرپٹ فلاحی ادارے خود ایک مستقل مسئلہ ہے. فلاحی ادارے معاشرے کو اس وقت ٹھیک کرتے ہیں جب وہ فلاحی ادارے واقعتاً فلاحی ادارے ہوں. اگر وہ فلاحی ادارے بھی ہماری گورنمنٹ کی طرح کے بن گئے، جس طرح کی شکوے شکایت ہم گورنمنٹ سے کر رہے ہیں، اگر یہی حرکتیں وہ فلاحی ادارے بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس گورنمنٹ میں اور اس فلاحی ادارے میں فرق کیا تھا؟ کہتے ہیں یک نہ شد دو شد. پہلے ایک مصیبت تھی، اب 2 مصیبتیں آ گئی کہ لوگوں نے زکوٰۃ بھی دے دی. پہلے حکومت تو چلو آپ سے ٹیکس لے رہی تھی، اب فلاحی ادارہ ہے، انہوں نے زکوٰۃ بھی لی، صدقہ بھی لیا، فطرانہ بھی لیا، چیریٹی بھی لی، ساری چیزیں لے لی اور ساری چیزیں لے کے اپنی شاہ خرچیوں پہ لگا رہے ہیں، اپنی پرسنل برانڈنگ پہ لگا رہے ہیں. غریب کو وہ بھی نہیں مل رہا. تو غریب کو ایک آدمی نے جو زکوٰۃ خود وہ جا کے دیتا، اس نے وہ فلاحی ادارے کو دے دی، فلاحی ادارے نے وہ زکوٰۃ بھی نہیں پہنچائی. تو یہ تو مزید استحصال در استحصال ہو رہا ہے. اور یہ بھی اگر دیکھا جائے حکومت کی ذمہ داری ہے ان فلاحی اداروں کو کنٹرول کرنا. کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھیں، ان کی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کس کو نوازا جا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے اور کس مقصد میں خرچ ہو رہا ہے. جب تک یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو فلاحی ادارے میرے خیال سے آج کے یقیناً اچھے فلاحی ادارے بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہیں، کوئی بھی معاشرہ خیر سے خالی نہیں ہوتا. لیکن ان فلاحی اداروں میں بہت بڑے بڑے فراڈی ہیں، بہت بڑے بڑے ٹھگ ہیں جو مختلف قسم کے بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اور کسی فلاحی ادارے کو سپورٹ کرنے سے جو زیادہ بہتر طریقہ ہے، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، بھائی آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو خود سپورٹ کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں. آپ اپنے ہاتھ سے جب کسی مستحق تک پہنچائیں گے وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا. بہت خوب. اور خاص طور پہ ایک جو لفظ استعمال کیا گیا انفاق کا، ایک لفظ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ انفاق کرو. تو انفاق کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ویکیوم کریٹ ہو گئی، یعنی خلا کریٹ ہو گئی ہے معاشرے میں، ایک ایسی پرابلم ہے جس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا، تو آپ اپنا مال اس خلا کو پر کرنے کے لیے
اسپینڈ کریں. اور جو پرابلم فار ایگزامپل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو چکی ہے, اتنا بڑا تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر اب خرچ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو خود آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے پیسہ خرچ کر کے کوئی ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگرچہ یہ تمام ذمہ داریاں حکومت کی ہیں اور اس کے خلاف تو احتجاج اور آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہی. علامہ صاحب, آپ سے جیسے مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ ہیومن ڈگنیٹی کو جو نا بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. ریاکاری کا فیکٹر بھی اس میں بہت آ گیا ہے. یعنی اس سے وہ صرف مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے, مطمع نظر یہ ہے کہ مجھے خود کو دکھانا ہے کیمرے پہ کہ میں مدد کر رہا ہوں. دیکھو دیکھیے, اس میں چونکہ دو اس کے پہلو ہیں, اس لیے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. نہ ہم ادھر لڑک جائیں نہ ادھر. اسلام نے دوسروں کی مدد کا حکم دیا ہے. ایک جگہ کہا ہے کہ اس طرح سے مدد کرو کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے کرتے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ بھی اسلام ہی کا حکم ہے. اور دوسری طرف سب کے سامنے دکھا دکھا کر کرنے کا بھی حکم ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. وجہ, جب آپ کے اندر ریا کی کیفیت ہو تو اس کو آپ نے مارنا ہے, اس لیے اس کو آپ چھپا کر کریں تاکہ آپ کے اندر خود پسندی کا احساس پیدا نہ ہو اور آپ کی عبادت واقعاً خدا کے لیے خالص قرار پائے. لیکن جب آپ نے دوسروں کی ترغیب کے لیے کام کرنا ہے کہ دوسرے یہ کام کریں, تو وہاں پر جیسے حج کا اجتماع ہے, نماز کا اجتماع ہے, اکیلے بیٹھ کر بھی تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن جب آپ سب کی نگاہوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے, نیکی کے کاموں میں بھی دوسروں کو ترغیب ملتی ہے. اس لیے یہ دونوں پہلو موجود ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتگو ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہرحال کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے. کوئی خاص ادارہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. کچھ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن عموماً جس چیز کی پاکستان کے اندر ضرورت ہے وہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آیا وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا پھر مزید محرومیاں بڑھ رہی ہیں, اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر کام کیا جا رہا ہے نا, وہ چاہے حکومت کرتی ہو چاہے ادارے کرتے ہوں, بالعموم وہ جو مستثنا ادارے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو عام روش ہے وہ دکھاوے کا ہے. اس ملک کے اندر ایک اونٹ کا پاؤں کوئی بندہ کاٹتا ہے تو پوری حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے, بالکل, اور اونٹ کو لا کے کراچی میں اس کا علاج کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں تشہیر کی جاتی ہے. لیکن اسی حکومت کے سائے میں زندہ انسان جلا دیے جاتے ہیں, کروڑوں کا مال لوٹ لیا جاتا ہے, 6 مہینے ایک پورے علاقے کو محصور کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی باغیرت اور با ہمت انسان یا باہمیت انسان بولنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ وہ ریاکارانہ اور ظالم معاشرہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے, جہاں پر ایک اونٹ کے کٹے ہوئے پاؤں تو نظر آتے ہیں, لیکن سینکڑوں قتل ہونے والے لوگ نظر نہیں آتے, زندہ جل جانے والے لوگ نظر نہیں آتے. ایک ایسے معاشرے کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر آپ اخلاقی شرافت پیدا کریں, کرامت پیدا کریں, اس کے اندر غیرت پیدا کریں, اس کے اندر حمیت پیدا کریں, اس کو مانگنے والا نہ بنائیں, اس کو جدوجہد کرنے والا بنائیں, اس کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا بنائیں, ایک دوسرے کی جیب کاٹنے والا نہ بنائیں. لیکن جنہوں نے بنانا ہے وہی جب جیب کاٹنے والے ہوں تو پھر ان سے دوسروں نے سیکھنا کیا ہے. آپ یہاں پر اس پاکستان کے اندر جو آپ کے کروڑوں بچے جن سے سیکھتے ہیں وہ کون ہیں, آپ کے ٹیچرز. جب آپ ٹیچرز کو صرف اتنی تنخواہ دیں گے جس سے وہ آنا جانا کر سکیں, یعنی ٹیچرز کی تنخواہ سب سے کم ہے نا, ٹھیک ہے, جب ایسا ہوگا تو پھر اس تعلیم کا معیار کیا ہوگا, وہاں پر پھر کیا ڈگریاں چلیں گی, وہاں پر کیا اخلاق آپ سکھا سکیں گے. جس ملک کے اندر ہمارے مولوی حضرات کی تنخواہیں آپ دیکھ لیں, یعنی سب سے کم تنخواہ ایک مولوی کی ہوتی ہے جو کسی مسجد میں امامت کروا رہا ہوتا ہے, اور اس میں بھی کٹوتیاں کرنے کے لیے وہ شب و روز سوچتے رہتے ہیں کس طرح سے اس کی تنخواہ کاٹیں. جب آپ اس مربی کو اس سطح پہ لے آتے ہیں, چاہے وہ معلم ہو
چاہے وہ مسجد کا پیش امام، تو پھر اس نے چوری بھی کرنی ہے، بالکل اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کرنا ہے، اس نے کرپشن بھی کرنا ہے، اس نے زکوٰۃ بھی کھانا ہے، اس نے دوسروں کو دھوکہ دے کے مال لینا اور شرافت کا لبادہ بھی اوڑھنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ المیہ ہے۔ ہے۔ جب آپ اوپر صدر سے لے کر نیچے تک تمام جگہوں میں ایسے کرپٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ اب ہمارے معاشرے کو وہ ایک باغیرت اور باحوصلہ، باحمیت اور با شرافت معاشرہ بنائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اور خاص طور پہ یہ جو اخلاقی اقدار کی بات کی جا رہی ہے کہ اخلاقی اقدار کا کیا کنیکشن غربت سے نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے پاس اگر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ان کی اخلاقی اقدار کا کیا حال ہوگا پھر؟ کیا ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کریں یا آپ جو ہے نا ذرا بہتر انداز سے پیش آئیں جب وہ 2 دن کا بھوکا ہو؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، چھوٹا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم ہمارا جو خاص سیگمنٹ ہے رمضان کا، عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چلتے ہیں لائیو کالز کی طرف۔ ہمارے آپ کی اسکرینس پر ہمارے فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ ڈائل کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، علماء کرام سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں واٹس ایپ کے سوالات کی طرف، بسم اللہ، لائیو کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اجمل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی اجمل صاحب، اور میرا سوال یہ تھا، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولدار چادر میں نماز پڑھی تو پھر آپ نے واپس کر دی اور کہا کہ میں نماز میں میرا دھیان ان پھولوں پر جاتا ہے، نقش و نگار پر۔ تو کیا آج جو جائے نماز بچھائے جا رہے ہیں ان کو تو اتنے نقش و نگار بنے ہوئے، تو اللہ کے نبی کا دھیان جا سکتا ہے تو آج کے نمازی کا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس بارے میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے قاری صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اگر تو واقعی آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اصل میں وہ جائے نماز نہیں تھی، وہ پردہ تھا آپ کے سامنے، پردہ تھا تو آپ کے سامنے تھا تو آپ کی توجہ اس طرف گئی۔ اور اس زمانے میں پردوں کا اتنا رواج بھی نہیں تھا اور یہ چیزیں اتنی کثرت سے ہوتی بھی نہیں تھی، تو جو چیزیں کثرت سے نہ ہوتی ہوں اور پھر ایک دفعہ اچانک سامنے آ جائے تو توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب یہ چیزیں اب جیسے ہمارے اسی اسٹوڈیو میں فرش پورا کئی رنگوں سے سجا ہوا ہے، اب ہم روز چونکہ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ دیکھ کے ہمارا دل اس سے بھر گیا ہے۔ اب یعنی اس سے ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا کہ میں یار اس رنگ کو دیکھوں، یہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا، یعنی اس کی اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص واقعی سمجھتا ہے کہ تقوی والا ہے اور وہ جائے نماز کے اوپر اپنا سفید کپڑا لگا لے، اس کی توجہ نہ ہٹے گی، اور اگر اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے کنٹرول ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ ایک اور لائیو کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احمد متین بول رہا ہوں خانپور سے۔ جی متین صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم عید الفطر پر فطرانہ دیتے ہیں، یہ نقدی کی صورت میں دیا جائے یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں غلہ دیتے تھے اس صورت میں دیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال ہے، وہ چیز کرنے میں۔ ٹھیک ہے مفتی رشید صاحب، سوال کیا؟ سوال فطرانہ، یہ زکوٰۃ جو عید الفطر میں جو فطرانہ دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ نقد میں دیا جائے یا پھر کسی دوسرے غلے کی صورت میں دیکھیں دیا اس جائے؟ میں دونوں طرح کی گنجائش ہے، کوئی غلے کی اناج کی صورت میں دینا چاہے، کشمش اور کھجور اور جو بھی اس کی مختلف اجناس ہیں، اور قیمت دینا چاہے تو دونوں کی گنجائش ہے۔ بلکہ آج کے دور میں لوگوں کو زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ ان کو قیمت دی جائے تو وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیں گے کر لیں گے، اور کوئی اجناس میں دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساتھ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قاری صاحب سے ہے کہ لوڈو کھیلنا کیا جائز ہے، اور جن گیمز میں ڈائس ہوتا ہے وہ کھیل سکتے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں لوڈو کھیلنا جائز ہے قاری صاحب، لوڈو کھیلنا جائز اور ہے، جن گیمز میں ڈائس ہوتا ہے وہ کھیل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب۔ بیٹا فارغ لوگوں کا کام ہے،
چلیں اس کا جواب آ گیا. ایک اور سے کالر کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. نہیں دینے شہری دیں. صاحب دیکھیں میں دو باتیں کروں گا اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک لڈو کھیلنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو اگر سونے کی اشرفیاں دی جائیں تو آپ اس سے کینچے نہیں کھیلتے. آپ کو اگر ڈالرز دیے جائیں تو آپ اس کو چولہے میں جھونک کر اس سے چائے نہیں بناتے. ایسا کرنے والا دنیا کا احمق ترین انسان ہوتا ہے. بے شک. تو رمضان المبارک کائنات میں 365 ایام میں سب سے قیمتی، اس کے لمحات سب سے قیمتی، اس کا ہر پل سال سے زیادہ قیمتی، اس کو آپ لڈو میں اڑا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عقل چھو کر بھی نہیں گزری. اللہ اس لیے اس کو اس طرح سے منائیں جس طرح سے رسول پاک نے اور آپ کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے. بالکل بالکل. ایک اور اس سے پہلے ایک سوال تھا وہ جو پردے کے والے سے صاحب نے ایک سوال کیا. سوال میں چونکہ مجھے اعتراض اس سوال پر ہے. انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ بھئی اس سے توجہ میری ہٹ جاتی ہے تو کیا ہماری نہیں ہٹے گی آج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا را رسول کریم کو اس بلند مقام سے اتنا نیچے نہ لائے. میں بعد میں بات کرتا ہوں. بالکل بالکل. بہت بہت اہم پوائنٹ ہے. ایک لائیو کالر موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. جی فرمائیے. ہر کیا سال زکوٰۃ نکالتی ہوں اپنے پاس جو زیور ہے اس کی مد میں. جی. مجھے یہ جاننا تھا کہ میرے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے نام پہ ہبا کر دیں اور اگر اس کو آپ استعمال نہیں کرتے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتی. میرا یہ ماننا خود بھی ہے کہ جب تک بچوں کے پاس وہ زیور موجود رہتا ہے، بچوں کے نام پر بھی ہو، تو وہ ہے تو میری کسٹڈی میں، تو اس پہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور ایسے کیس میں چونکہ میں قوت نہیں رکھتی تو مجھے کچھ حصہ اس کا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. کیا یہ درست ہے؟ یعنی میری آپ نے رہنمائی کچھ چیزیں ہیں، کچھ کیش ہے یا آپ نے بچوں کے لیے انہیں وقف کیا ہوا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے کچھ ہوتا ہے نا کہ پلاننگ کے طور پہ وقف کر دیا جاتا ہے، سونا وقف کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے اصل میں زکوٰۃ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے مثلا 20 تولے سونا ہے اماں کے پاس، کا؟ اب 4 بچیاں ہیں، تو وہ کہتی ہیں یہ 5 تولے چھوٹی والی کے، 5 درمیان والی کے، 5 منجلی کے، 5 بڑی والی کے، وہ چاروں تقسیم کر کے تاکہ زکوٰۃ کسی کو بھی نہ لگے. یہ ہیلہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کا. اصل مالک وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مالک بنا دیں، اور اس مالک جب بنتا ہے تو اس کو اختیار بھی ہوتا ہے. فرض کر لیا کہ آپ نے لڑکے کے لیے رکھا ہے اور لڑکا 14 سال کا یا 12 سال کا ہے، آپ نے اس کو مالک بنا دیا. اب وہ لڑکا بولے امی میں اپنا حصے کا سونا بیچ کے موٹر سائیکل لیتا ہوں، تو اماں اس کو کرنے دے گی؟ کبھی بھی نہیں کرنے دے گی. تو اس کا مطلب ہے مالک تو اب بھی ماں ہی ہے، اختیار بھی اسی کا چل رہا ہے. تو یہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو تقسیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں جب شادیاں ہو جائیں گی یہ ان کو مالک بنا دیں گے، اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، یہ باقی پھر وہ مالک بن جائے گی. پھر اگر وہ سونا نصاب کو نہیں پہنچتا تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا قاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنی فرض نماز اور جو نفلی نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدوں میں اور تشہد میں کیا اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ جن کو عربی نہیں آتی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. نہیں، اپنی زبان میں نماز میں دعا نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے کے بعد کر لیں دعا. نماز تو جس طریقے سے ثابت ہے تو وہی دعائیں جو مسنون معصور دعائیں، بہت ساری دعائیں جو ثابت ہیں، ہمارے لوگوں کو عموماً یاد بھی نہیں ہوتی، وہ سکھائی بھی نہیں جاتی. تو احادیث کے اندر اتنی بہترین اور شاندار دعائیں موجود ہیں کہ اگر وہ یاد کر لی جائیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیا جائے تو اپنی زبان میں مانگنے کی نوبت. اچھا دعا کیا یعنی فار ایگزامپل کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے، عربی میں پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، تو اس کی تاثیر کیا ہوگی پھر؟ ہاں تو نماز دیکھیں، نماز تو پڑھنی عربی میں ہی پڑھنی ہے نا. نماز اس طرح کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر کہ شروع کرتا ہوں نہیں، یعنی دعا مانگ رہا ہے، فار ایگزامپل نماز سے ہٹ کے دعا مانگ رہا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے دعا میں مانگ کیا رہا ہے. ہاں اصل تو دعا میں مانگنا ہے نا، دعا میں اصل وہ تو مانگنا ترجمہ ہے. ہوا نا پھر تو. دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک وہ دعائیں جو مسنون اور معصور ہیں. مسنون اور معصور دعاؤں کی اپنی ایک برکت ہے. اس کی مثال ایسے وجہ اس کی ہے کہ یہ وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہیں، تو اس کے مقبول ہونے کے امکانات ظاہر ہے کہ ہم اپنے الفاظ ادا کریں اس کے قبول ہونے کے امکانات میں، اور اللہ کے رسول نہیں تو معنی نہیں پتہ.
نہیں تو معنی پتہ ہونے چاہیے نا، یہ سیکھنے چاہیے. یہی میں عرض کر رہا معنی ہوں. کے بغیر اگر ایسی پڑھے تو پھر کیا ہے اس کا؟ ہاں پیسے ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ دعا تو نہیں ہوگی. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دعا مانگی ہے، ہم یہ کہیں گے دعا پڑھی ہے. تو دعا اصل میں مانگنے کا نام ہے. تو جب دعائیں مانگی جائیں تو ہمارے یہاں لوگ اتنی مشکل چیزیں سیکھ لیتے ہیں، 10 دعاؤں کا ترجمہ وہ یاد نہیں کر سکتے یا سیکھ نہیں سکتے. تو ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے. لیکن اس میں ایسا بھی ہے کہ دعا پڑھنا یہ بھی ایک الگ عبادت ہے، اور اس کو سمجھنا یہ بھی ایک الگ عبادت ہے. اگر پڑھ کے یعنی کیا تلاوت، اس کو پتہ ہی نہیں دیکھیے کیا لکھا ہوا. تلاوت بھی ہے، یہ تلاوت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ثواب کے لیے تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں نا، مگر جب غور و فکر، جب آدمی میں کوئی چینج ہی نہیں آ رہا. نہیں، ہم دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دعا کا ترجمہ نہ پڑھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر اس کو ترجمہ نہیں آتا تو نماز پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں کہنا تو یہ چاہیے نا قاری صاحب، یعنی ترجیحاً کہنا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے. آئیڈیل تو یہی ہاں ٹھیک ہے، آئیڈیل تو یہی ہے. میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا سب سے قریب ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. اس لیے دعا لفظ نہیں ہے، رابطہ ہے. آپ موبائل کرتے رہیں، آپ کے سگنل نہیں آئیں گے. سگنل آپ کے رابطے کا ذریعہ ہے. ٹھیک، اس لیے دعا ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر ہم انسان نہیں ہیں. ہماری انسانیت خدا کی وجہ سے، خدا سے رابطے کی وجہ سے، ورنہ حیوان. اس لیے خدا سے رابطے کا ذریعہ دعا ہے. اب چاہے آپ کی زندگی میں کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو دعا کی ضرورت ہے. اس لیے دعا طلب کے معنی میں ہے، لیکن خود دعا مطلوب ہے. چاہے آپ کی طلب کچھ ہو یا نہ ہو، اس دعا کی وجہ سے آپ اس خالق کائنات سے جڑ جاتے ہیں. بالکل. اس لیے اس دعا میں توجہ ضروری ہے. اب اس توجہ میں اگر آپ ان لفظوں کے معنی کو سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں سمجھتے تو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیڈیل یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہو. لیکن اگر نبی کریم سے کوئی دعا منقول ہے یا قرآن کریم میں انبیاء کی جو دعائیں منقول ہیں، عام طور پر ایک مسلمان ان دعاؤں سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا ایک کلی مفہوم اس کے ذہن میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جزئی طور پر ہر حرف کا معنی نہ پتہ ہو، لیکن ایک کلی اس کو اس کے ذہن میں مفہوم ہوتا ہے. وہ مفہوم اگر اس کے ذہن میں ہے اور وہ ان آیات اور کلمات کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جاتا ہے، وصل ہو جاتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے اس کی دعا کے طور پر اس کے لیے کافی ہے. چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. لائیو کالر بھی موجود ہیں، ان کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عتیق انجم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا سلیم صاحب. میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ حقیقت کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ حقیقت جیسے کہ جانور، چھوٹے جانور کا لڑکی کا ایک اور لڑکے کے 2 ہوتے ہیں، تو بڑے جانور کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جن والدین کے اپنے حقیقے نہیں ہوئے ہوتے، کیا وہ بچوں کے حقیقے کرنے سے پہلے اپنے حقیقے کریں گے؟ اور یہ جو جمعے والے دن صلاۃ و تسبیح کی نماز عورتوں کی ہوتی ہے مساجد میں، اس کے بارے میں ذرا سمجھ سے کیا احکامات ہیں یہ؟ ٹھیک ہے. علامہ صاحب، عقیقے کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کرنا چاہیے والدین کو. دیکھیں، عقیقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 7ویں دن بچے کے صدقے کے طور پر، چونکہ یہ صدقے کی ایک قسم ہے، بلائیں ٹالنے کا سبب ہے. لیکن عقیقے کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں کچھ چیزوں کی شرط رکھی گئی ہے. اگرچہ خود یہ سنت ہے، لیکن اس سنت اور مستحب عمل میں کچھ چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں. جانور کی ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے. اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جانور جو ہے کسی مدرسے میں دے دیں اور ان کو بتا دیں یہ عقیقے کا جانور ہے. وہ پھر اس کو توڑنے کی بجائے اس کا شوربہ بنا لیتے ہیں اور پکانے کے بعد ہڈیاں الگ کرتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں. باقی گوشت جو ہے ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عقیقہ جب کیا جائے تو پھر اس کا گوشت والدین نہ کھائیں.
اچھا بہن بھائی نہ کھائیں، والدین سے اوپر دادا دادی نانا نانی یہ لوگ نہ کھائیں، ان کو آپ کچھ اور کھلا دیں، لیکن عقیقہ کا گوشت چونکہ صدقہ ہے اس بچے کی جان کا اور اس کی پوری حیات کے لیے، تو اس لیے یہ آپ دوسروں کو کھلائیں اور ان کو کھلائیں جو ضرورت مند ہیں۔ خوب۔ اچھا ایک اور لیکن جی ہاں آپ بھی بتائیں۔ عقیقے کے حوالے سے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ قربانی کے جانور کے مثلاً بکرا بکری 1 سال کا، بڑی گائے وغیرہ 2 سال کی، جو ایک شرائط ہیں، اور ایسا کچھ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں یا کچھ، وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو توڑنا چاہیں، مطلب ایسی کوئی ممانعت ہمارے ہاں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور جی ہمارے ہاں بھی فرق ہے، اچھا وہ یہ ہے کہ قربانی کی شرطیں نہیں ہیں عقیقے میں۔ قربانی کے لیے تو یہ شرط ہے ہمارے ہاں کہ لا تذبحوا الا مسنتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جب تک جانور دندہ نہ ہو، 2 دانتا نہ ہو، تب تک اس کو قربانی میں آپ ذبح نہ کریں، الا ان یوسر علیکم، الا یہ کہ اگر تمہیں پوری مارکیٹ میں دندہ جانور نہیں مل رہا تو فجزۃ من الدان، پھر بھیڑ کی نسل میں سے کوئی سال کے لگ بھگ اس کے قریب جانور کر لیں۔ لیکن عقیقے میں یہ شرط نہیں، اور عقیقے میں ہمارے ہاں للغلام جی شاتان للجاریت شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا۔ باقی کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں، اور یہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے کہ جن کی محنت کا نتیجہ ہے وہی نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ تو اصل ماں باپ کی محنت کا، محبت کا جس طرح نتیجہ سے آپ کے مال کا میل ہے، آپ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو نہیں، کھلاتے ہیں، اصل میں یہ اسی کی قسم ہے، چونکہ یہ صدقہ ہے۔ لیکن وہ سید تو نہیں ہے نا، ماں باپ سید تو نہیں ہے نا، یہ سید کی بات نہیں ہو رہی نا، وہاں پر بھی سید کا صدقہ سید کھا سکتا ہے، غیر سید کا سید نہیں کھا سکتا۔ بہرحال یہاں پر بھی چونکہ یہ صدقے کی ایک قسم ہے، اس لیے چونکہ بچے کی جان کے صدقے کے طور پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، مال کے میل کی طرح سے یہ جان کا میل ہے، اس کو آپ جب نکالیں گے دوسروں کو کھلائیں گے، خود نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ تمام مکاتب فکر کے اوپینینز ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کے اسکرینز پر ہمارے فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ فون نمبر ہمارا ڈائل کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہیں لائیو کال کی طرف، واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہم مسجد نبوی جاتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ قبلہ ان کو بالکل پیچھے ہوتا ہے، مخالف ہوتے ہیں۔ تو خالق الرحمن سے میرا یہی سوال ہے کہ یہ عمل کس طرح ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، اگرچہ وہ ان سوالات کے جوابات صحیح طرح سے دے دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں، اور اگرچہ وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا جب میدان محشر سجے گا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو کیا اس شخص کے لیے وہاں پہ کوئی بخشش کی گنجائش ہوگی، کوئی امید ہوگی جو پہلے سے جہنم میں چلا گیا ہو؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قاری صاحب جو پہلا سوال پوچھا گیا۔ جی پہلا ہاں وہ یہ ہے کہ نماز کی جتنی حالتیں ہیں نا، جیسے ہاتھ باندھنا ہے، قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ حالتیں غیر اللہ کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حالتیں صرف اللہ کے لیے خاص رکھنی چاہیے، غیر اللہ کے آگے یہ حالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب قبر کے سوالات کے حوالے سے پوچھا گیا۔
دیکھیں اس کا تعلق تو اس چیز سے کہ عقیدہ اس کا کیا ہے، بنیادی طور پر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، جو اسلام کے بنیادی ضروری عقائد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اگر عقائد ٹھیک ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور انسان کو اپنی زندگی میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر اس نے کسی کا مال وغیرہ غصب کر لیا، جو اس طرح کی اچھا سوال کچھ اور، یعنی گناہ ہو، اس نے گناہ کیے میں کچھ ایسے بخشش ہو سکتی ہے؟ نہ اس کا سوال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ تو ملے گی میدان محشر کے حساب کتاب کے بعد. یہ جو قبر کا سوال ہے، اس کے بعد اگر وہ جواب صحیح دے گا تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، غلط دے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر اس حساب کتاب کا کیا فائدہ جب وہ پہلے ہی جہنم میں چلا گیا؟ اس میں یہ ایسا نہیں کہ جنت میں ڈال دیا جائے گا یا جہنم میں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتے ہیں. تو اگر تو اس کے جیسے میں نے عرض کیا، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو اس کے لیے قبر بھی جہنم ہے، اس کے لیے حشر بھی جہنم ہے، وہ تو جہنم ہی جہنم ہے اگر عقائد کا مسئلہ ہے. اور باقی جو قبر میں سوالات ہیں، سوالات سارے عقیدے سے متعلق ہی ہیں. من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ سارے عقیدے سے متعلق سوالات ہیں. تو اگر اس کے عقائد ٹھیک ہیں اور کوئی گناہ ہیں تو عذاب قبر بہرحال حق ہے، احادیث سے ثابت ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ان گناہوں کی سزا قبر میں اس کو عذاب دیا جائے، اور آخرت کے اندر جب حساب کتاب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر اس کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیجیں، پھر اس کے بعد جنت میں بھیجیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کریں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے جو اللہ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. عقائد کی وجہ سے، یعنی عقائد سے ایک بندے کے بالکل درست ہے، مگر وہ چوری ڈکیتی اور دوسروں کا حق مال کھا کے آیا ہے. جو حقوق العباد ہے نا، یہ معاف نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے حقوق العباد حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو بعض صورتوں میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ بھائی اس کی نیکیاں اس کو دے دو. دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی اس نے تمہارا حق دبایا تھا، میں تمہارے اس حق کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دیتا ہوں، تمہیں وہ حق چاہیے یا یہ جنت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے یہ جنت دے دے. تو اگر حقوق العباد ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. یا تو اس کی نیکیاں اس کے پاس جائیں گی، اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو کوئی جنت اس کے بدلے میں عطا کر دیں تو یہ اللہ کی رحمت. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں لائیو کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ابراہیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا، میرا خاص طور پہ قاری صاحب سے، قاری خلیل صاحب سے اور میسمی صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ کیا ایک لڑکی، بالغ لڑکی، کنواری لڑکی جو ایڈلٹ ہے، وہ اپنی مرضی سے حق مہر اپنا مقرر کر سکتی ہے؟ کیونکہ میں عرب کنٹریز میں رہا ہوں، وہاں تو یہ چیز کامن ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے حق مہر مقرر کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو بہت زیادہ معیوب، برا اور مطلب غلط سمجھا جاتا ہے. تو کیا لڑکی جو ہے وہ اپنی کر سکتی ہے حق مہر مقرر؟ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے گا. جی میرا کوشچن ہے علامہ شیخی صاحب سے کہ فطرانہ جو ہم لوگ دیتے ہیں اس میں اگر ہمارے کوئی خون کے رشتے ہوں، بہن بھائی ہوں یا اولاد وغیرہ ہو، تو ان کو ہم یہ فطرانہ دے سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت مند ہو یا اس طرح اولاد کو یا رشتہ داروں کو؟ خون کے رشتے کو، اولاد ہو یا بہن بھائی ہو. ٹھیک ہے. علامہ صاحب فطرانے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ سب پر فرض ہے جو بھی مستطیع ہیں. جو مستطیع نہیں ہیں، دے نہیں سکتے، ان پر فرض نہیں ہے. جو خود محتاج ہیں وہ لے سکتے ہیں. اب جس سوال کو انہوں نے پیش کیا ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستطیع ہیں اور آپ کے بچے مستطیع نہیں ہیں.
آپ کے بچے اگر مستقل ہیں، یعنی آپ کے زیر کفالت نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی خونی رشتہ دار آپ کے زیر کفالت لوگ نہیں ہیں، اس صورت میں وہ اس کیفیت کا شکار ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا ہو تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں 5 آدمی ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک بندے کا فطرانہ دینے کی استعداد ہے تو آپ نکالیں گے، اپنی بیوی کو دیں گے، بیوی نکالے گی مستطیع ہونے کے بعد اپنے بچے کو دے گی، وہ دوسرے آخری بچہ کسی باہر کے بندے کو دے گا۔ یعنی یہ سب سے ہوتے ہوئے، چونکہ نیچے والے سب مستحق ہیں، آخری بندہ اس کے آنے کے بعد مستطیع ہو گیا کہ ہاں بھائی میں یہ دے سکتا ہوں، اس نے اگلے کو دے دیا، ان سے ادا ہو گیا۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ رشتہ دار مستحق ہوں، اگر مستحق نہ ہو تو پھر ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ اڈلٹ کی جو کوئی خاتون ہیں وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں مہر خود اگر تعین کریں تو پھر اسلام کیا گائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، مہر عورت کا حق ہے، اس کے باپ کا حق نہیں ہے، اس کے بھائی کا حق نہیں ہے، اس کے باقی رشتہ داروں کا حق نہیں ہے۔ اس لیے عورت سے پوچھنا ضروری ہے اور اس کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر عورت خود کہے کہ میں نہیں چاہتی تو پھر اور بات ہے، ورنہ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر آپ مہر کی رقم کا تعین کرتے ہیں اور عورت راضی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے قاری صاحب سے بھی کہ اگر عورت، یہ تو بالکل درست ہے کہ اس کا حق ہے، وہ مانگے گی، اس نے مانگا مجھے 5 لاکھ مہر چاہیے، لڑکا کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ بالکل، یعنی صرف مانگنا کافی نہیں ہے، سامنے والے کی حیثیت بھی تو دیکھنی چاہیے۔ بھی تم نکاح کر رہے ہو کرنگی میں یا کہیں لانڈھی میں جا کے کسی جھونپڑی والے کے پاس اور فرمائشیں کر رہے ہو کہ بھئی 5 لاکھ حق مہر بھی ہے اور یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، دلہن کے نام اتنا زیور بھی ہوگا، تو وہ پھر پوری نہیں کر سکے گا تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ حالات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کے حوالے سے میں بتا دوں، ہمارے ہاں جو صدقہ فطر کا حکم ہے، ایک تو یہ کہ صدقہ فطر والدین کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اولاد کو، جو زکوٰۃ کا حکم ہے کہ والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر صدقہ فطر صاحب نصاب پر ہی لازم ہوتا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو، اور والد پر اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا وہ بھی لازم ہے۔ ہاں، جو بالغ اولاد ہے ان کا پھر اپنا اعتبار ہوگا، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو خود ادا کریں، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو والد پر ان کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ٹھیک ہے۔ لازم ہے۔ واٹس ایپ کے سوالات کی طرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں، بڑی اچھی بات کی انہوں نے۔ اگر آپ کے گھر کھانے والے جو آپ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں وہ اگرچہ آپ کے مہمان ہوں یا ملازم ہوں، ان کا بھی فطرانہ آپ ہی نے دینا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک لائیو واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ میں بڑا کنفیوز کہ یار 31-32 سال میری عمر ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن قرآن پاک سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک لائیو کالر بھی موجود ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ بتا دیا جائے، یا میں نے سنا بھی ہے کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ اس کے بال بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، مطلب عورت کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چینل والے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جو عورتیں بھی انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں اور عورتوں کے بال کھلے ہیں، زلفیں کھلی ہیں، دوپٹے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور علماء کرام بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تو شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم اپنے گھر میں ایٹ لیسٹ رمضان میں تو اسلامی ماحول ویسے ہمیں دینا چاہیے، لیکن رمضان میں ہم آپ کا شو دیکھتے ہیں جی ٹی وی کا، کیونکہ ہمیں ایک بہت اس میں مطلب کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، کوئی ایسی عورتیں نظر نہیں آتی، لیکن کیا سر پہ صرف دوپٹہ ٹکانا ہی؟ میرا اصل سوال یہ ہے کہ صرف دوپٹہ ٹکانے سے ہمارا وہ ہو جاتا ہے، اور یا پھر آپ نے پورا پردہ بال چھپانے ہیں؟ یہ میرا اصل میں سوال ہے۔
ٹھیک ہے. اور ان مولویوں کے لیے کیا کہیں گے قاری صاحب وغیرہ جو ان عورتوں کے سامنے بیٹھے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے جواب دے رہے ہیں اور میک اپ بھی کیا ہوا ہے, اور بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس پردے کے حوالے سے اسی عورت کے جو پردے کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا ایسی پردہ تو خیر فرض ہے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو, چینل پہ ہوں یا گھر میں ہوں, پردہ تو ہر شکل میں جو محرم شخص غیر محرم کے سامنے وہ ایسے نہیں آ سکتی بغیر پردے کے. البتہ جو چیزیں تھوڑی سی شریعت نے چھوٹ دی ہیں, جیسے عورت کا ہاتھ ہے, عورت کا پاؤں ہے, یہ اگر اس کا پردہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں. لیکن نماز کی حالت میں بھی پھر کپڑے کو اتنا نیچے لٹکانے کا حکم ہے کہ اس کے ٹخنے سے نیچے چلا جائے, اور اس کو عورت کی وضع قرار دیا ہے کہ یہ عورت ہی کی وضع ہے. مرد کی وضع ٹخنے سے اوپر کپڑا رہے, عورت کی وضع ٹخنے سے نیچے رہے. اور یہاں ہمارے کلچر میں یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ خواتین اب ٹخنے سے اوپر لانے لگی ہیں نصف پنڈلی تک مولویوں کی طرح, اور جو مرد ہیں وہ ٹخنے سے نیچے جا رہے ہیں. جو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر جو مولوی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے جی ٹی وی پر یہ چیز نہیں ہو رہی, اور ہمیں کسی چینل کو بدنام کرنا بھی ہمارا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر سوالات ایسے ہی چینلوں پر ہوں جہاں ایسا ہوتا ہے, جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یقیناً برا کر رہے ہیں, ہم اس کی کوئی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر سکتے, اور جس قدر ہو سکے ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے غلط کام کی. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور افطار کے ٹائم میں ایسا کر رہے ہیں, روزے کی حالت میں ایسا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنا آنکھ کا زنا قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس کے اوپر شرعی مسئلہ جی اس حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا چونکہ اہم ہیں. دیکھیں, پردے کے حوالے سے یہ ہمارا تصور کہ نماز میں اور طرح کا ہوتا ہے اور باہر پردہ اور طرح کا ہوتا ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. عورت کا پردہ وہی ہے جو نماز میں ہے, جو نماز میں ہے وہی نامحرموں کے سامنے بھی ہے. محارم کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نامحرموں کے سامنے عورت کا پردہ وہی ہے جو عیناً نماز کی صورت میں ہے. نماز میں اگر ایک بال بھی باہر آ جائے ارادتاً اور نظر آ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی عورت کی. یہی کیفیت آپ کے باہر حرام ہے. جہاں تک ٹی وی پروگراموں کا تعلق ہے, یہ عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے اور اچھا سوال ہے, اور لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے, چونکہ ان کو علماء سے توقعات ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کم از کم ایسا نہ کریں, تو اس لیے ان کو پورا حق دیا جانا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے, عورت پر کہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھے. علماء کرام کا ٹی وی چینلز پہ آنا ایک مجبوری ہے, دینی احکام کو بیان کرنے کا ایک موقع ہے جس کو وہ مس نہیں کرنا چاہتے, اس لیے وہ آتے ہیں, ورنہ کوئی شوق سے شاید نہ آتا ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے آیا جاتا ہے تو عورت پر تو اپنا پردہ فرض ہے, لیکن مرد پر فرض نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ڈنڈے کے زور پہ پردہ کروائے, چونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امر بالمعروف کر سکتا ہے. ہاں, مرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. عورت پر ہمیشہ نگاہیں مرکوز رکھنا یا اس کے جسم کے ایسے حصے پر جو پردے میں نہ ہو, یہ درست نہیں ہے. یہاں پر پھر مولوی حضرات کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک دو سوالات ہیں. ایک تو روزہ رات تک کھولنے کے حوالے سے وہ بات تھوڑی سی ابھی کلیئر نہیں ہوئی, وہ بات جو انہوں نے کی وہ اس لیے آپ سے بھی میں شرعی مسئلہ کے حوالے سے اسی حوالے سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں. ویسے قاری صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر آپ. جی, وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے تو صحیح بتایا کہ جو پردہ نماز میں ہے وہی باہر بھی وہی ہے. اصل میں نماز میں ہم عورت کا فیس بھی کھلا رکھواتے ہیں, جبکہ باہر ہم فیس کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا. جبکہ ان کے ہاں فیس باہر بھی کھلا ہوتا ہے, بالکل اسکارف کی شکل میں سائڈیں بند ہوتی ہیں اور فیس کھلا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح نقاب لگا کے وہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی, فیس کھلا ہی رہے گا نماز کی حالت میں. لیکن باہر جب نکلے گی تو اصل دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, تو یہ جو پہلا حکم اللہ نے نازل کیا, تو اس سے پہلے خواتین کیا چیز کھلی رکھتی تھی جو اللہ کو یہ حکم دینا پڑا کہ اب جب تم باہر نکلو تو اپنے اوپر چادر ڈالا کرو, زیب و زینت کی چیزیں ظاہر نہیں کرو, ان کو چھپا کے رکھا. اس سے پہلے کیا خواتین کپڑے نہیں پہنتی تھی؟ پہنتی تھی. تو ان کی کیا چیز کھلی ہوتی تھی؟ فیس ہی کھلا ہوتا تھا, باقی تو لباس پہنتی تھی, دوپٹہ بھی ہوتا تھا.
لباس بھی قمیض شلوار بھی ہوتی تھی، عربی جبے ٹائپ کے میکسیاں وہ بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. جو چیز کھلی ہوتی تھی وہ فیس تھا. اگر پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی فیس ہی کھلا رہے تو پردے کی حکمت ہی ختم ہو گئی. اور دنیا میں سب سے جو حسن والی چیز ہے کسی بھی عورت کے اندر وہ ہاتھ، پاؤں، کمر، چہرہ، بال، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. سب سے پہلا جو حسن دیکھا جائے گا وہ فیس سے دیکھا جائے گا. دولہا کو بھی اگر کہیں نا کہ بھی دلہن کو دیکھ کے اگر اس کا فیس دلہن کا چھپا دیں اور گورے گورے ہاتھ اور گورے گورے پاؤں مہندی لگی ہوئی دکھا دیں اور اس کو پوچھے بھی تو نے دلہن دیکھی ہے، بولے گا کیا خاک دیکھی ہے یار، ہاتھ پاؤں دکھا دیے، دلہن تو دکھائی نہیں. اور اگر سارا جسم چھپا دیں اور اسی طرح اسکارف پہن کے بٹھا دیں تو وہ دیکھ کے آئے. اگر ہم پوچھیں ولید بھائی آپ نے دلہن دیکھ لی ہے، آپ اگر شرم سے کچھ بتائیں گے نہیں تو مسکرا ضرور دیں گے. مفتی صاحب آپ سے خاص طور پہ یہ کہ جو مولانا حضرات وہاں پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں اس میں دو طرح کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ جس طرح اداکاروں کو بٹھایا جاتا ہے رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے لیے، تو خود ٹی وی چینلز پہ سوالیہ نشان ہے. آخر آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑی ہے کہ آپ اداکاراؤں کو بٹھا کے ساری ریٹنگ کے چکر میں آپ دین ان کے ذریعے کیوں سکھانا چاہتے ہیں؟ بھئی آپ جی ٹی وی میں ٹرانسمیشن ہو رہی ہے نا، آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، علماء بھی آتے ہیں. میں تو خود حتی الامکان ایسے کسی پروگرام میں حتی الامکان الا ہے کہ کوئی قومی سطح کا کوئی ایسا ایشو ہو کہ اس میں جانا ضروری ہو، ادروائز میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایسے پروگرام میں اگر کوئی جائے تو دیکھیں. وہ اب جیسے علامہ صاحب نے اس پہ بات کی، بعض اوقات علماء اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک دینی ضرورت ہے اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو کوئی دوسرا آدمی آئے گا جو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ نقطہ نظر ہے تو اس کو گنجائش دینی چاہیے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں علماء اگر اس پہ احتجاج کریں، آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اور بائیکاٹ کریں کہ بھئی ہم ایسے کسی ٹی وی چینل میں نہیں آئیں گے، تو ٹی وی چینل والے پھر کہ کیوں عورتوں کو بٹھائیں گے؟ عورتیں نہیں ہوں گی تو آسانی کے ساتھ ٹرانسمیشن چلیں گی. پھر روزے کے سوال کے اوپر جو کہ رات تک روزہ رکھو، اس کے حوالے سے مختصراً جواب دے دیں. دیکھیں میں مختصراً جواب دیتا ہوں. یہ بعض اوقات جو کنفیوز کیا جاتا ہے نا، بہت غلط طرز عمل ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو رات تک. اب رات کا کیا مطلب ہے کہ عشاء تک، رات 2 بجے تک، رات 3 بجے تک، رات 4 بجے تک. رات کا آغاز ہوتا ہے لسان العرب، تاج العروس، المعجم الوسیط، لغات کی جتنی کتابیں آپ ذرا جا کے دیکھیں اللیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللیل کی تعریف لٹرلی لغوی یہ کی جاتی ہے کہ غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو لیل کہتے ہیں. اب جب قرآن نے کہہ دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا مطلب ہے کہ ثم اتموا الصیام الی غروب الشمس. جب الی غروب الشمس کا مطلب یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب یہاں سے دن جانا شروع ہو جائے، رات کا اندھیرا ہو جائے تو اور سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت ہو چکا اور روزہ دار کو چاہیے کہ افطار کرے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر پہ رہیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو افطاری اور مغرب کی نماز میں جلدی کرتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو افطاری اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھتا ہے، کون بہتر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو افطاری اور مغرب کی نماز جلدی پڑھتا ہے یہ بہتر ہے. تو قرآن کریم سے بھی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افطاری کا وقت جیسے ہی غروب آفتاب ہو یہ افطاری کا وقت ہے، اور افطاری کے اندر تعجیل کرنا، جلدی کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے. مختصراً کوئی جواب دے سکیں کیونکہ ہمیں فوراً بریک پہ جانا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ رات کا جو اصل مفہوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ رات کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جو سوال ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے نا تو اصل جو سوال اٹھتا ہے وہ رات کی تعریف پر اٹھتا ہے کہ رات کی تعریف کیا ہے. رات کی تعریف میں اختلاف کی وجہ سے افطار کی ٹائمنگز میں اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے انہوں نے فرمایا درست ہے، ان کی اپنی جو تعبیر ہے، تعریف ہے، اس کے مطابق. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کا سورج کی ٹکیا ہے اس کے ڈوبنے کے بعد جب اس کی شعائیں بھی ختم ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں غروب. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو
ٹکیا ہے وہ ڈوب جائے، شعاع اگر باقی بھی ہو تب بھی غروب کا اس پر صدق ہوتا ہے اور وہ غروب ہے. اس اختلاف کی وجہ سے 10 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ جس تعریف کو انسان دلیل کے ساتھ اپنائے وہی اس کے لیے حجت ہے، یعنی تو اس لیے اس پر کسی اور پر اعتراض کرنے کی ضرورت قرآن نہیں. کی آیت کے اوپر یعنی عمل تو سبھی کرتے ہیں، بس وہ تعریف کا ایک فرق ہے جس کی وجہ سے 10 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دسترخوان پہ.